والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع دیا اور شیخ کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ یقیناً یہ بڑی نعمت ہے اور شیخ کو ہم اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتے ہیں۔ شیخ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اپنے اس مرکز میں، جہاں ہم قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں بلا کسی تاخیر کے، کیونکہ آپ نے دیکھا شیخ جو ہے وہ عصر کے بعد سے لے کر کے مکمل عشاء کے بعد تک مشغول رہے اور درس دیتے رہے، اور ظاہر سی بات ہے بولنے میں انسان کی سب سے زیادہ طاقت جاتی ہے، یہ بولنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ تو میں شیخ سے بس یہ گزارش کروں گا کہ مختصر سا نصیحتی بیان آپ کے سامنے دیں، آپ کو اور ہمارے لیے بھی یقیناً یہ نصیحت ہوگی، تاکہ ہم جس راستے میں لگے ہیں اس راستے میں مزید ہمارے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو بھی شیخ مناسب سمجھے یعنی من باب نصیحہ ہمارے درمیان کچھ کلمات رکھیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ مرکز البیان کے ذمہ داران خصوصاً شیخ عبداللہ عبدالرشید حفظہ اللہ، دیگر موقر ذمہ داران اور طلباء اور حاضرین، یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ خاص کر کے نوجوانوں میں اس دور میں دین کے سیکھنے اور اس کی اشاعت کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ دیکھنے میں آتا ہے جو پہلے عام طور سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اور ہر طبقے میں چاہے کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، حتیٰ کہ انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے یا آئی ٹی میں پڑھنے والے یا جاب کرنے والے، اور بہت سے طلباء جو دنیا میدان میں آگے نکل چکے ہیں، لیکن آج ان میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ دین کی طرف ان کی رغبت بہت زیادہ ہے۔ پچھلے زمانوں میں عموماً مسجد میں پہلی صفوں میں صرف بوڑھے حضرات، ریٹائرڈ حضرات ملتے تھے، لیکن آج الحمدللہ مساجد کو دیکھا جائے تو اس میں فجر کی نمازوں میں بھی نوجوانوں طبقہ اچھا خاصا رہتا ہے۔ تو یہ جو بیداری ہے اسلام کی مسلمانوں میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کی چیز ہے، خاص طور سے اہل علم اور دعات کے لیے، اور اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ خصوصاً جو ہمارے تبلیغی، دعوتی، تعلیمی ادارے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ان میں طلباء جا رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو مدرسے میں نہیں جا پائے، وہ ان اداروں میں جا کر جو بنیادی علوم ہیں، عقیدہ ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، اسی طرح سے عربی زبان ہے، سیرت ہے، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، تو خاص طور سے بہتر انداز میں اساتذہ کے ساتھ میں اس کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مرتے دم تک طالب علم بنا رہنے کی توفیق دے، اور برکت والا، نفع والا علم ہم کو دے۔ کچھ چیزیں جو اس وقت میرے ذہن میں شیخ کے حکم پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو میرے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم یعنی دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علم کی زیادتی اللہ سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، یا مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی زیادتی خیر ہے، اور ایک مسلمان کو چاہے اس کے پاس کتنا علم کیوں نہ ہو، اسے علم میں اضافے کے لیے کوشش کرتا رہنا چاہیے، حتیٰ کہ اس کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس کے علم میں برکت دے، اس کے علم میں زیادتی دے۔ تو طلباء میں ایک عام چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کچھ دن آتے ہیں، کچھ سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اب بہت کچھ آ گیا۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو بہت کچھ آ جانے کے بعد اب ضرورت نہ رہے۔ اگر ہوتا تو ایسی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے بعد، اور آپ کو اللہ نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ کہا، اور لوگوں کے لیے اسوہ کے اعتبار سے وہ سراج منیرہ کہا، تو آپ کے قول و عمل کو اللہ نے سراہا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا اللہ نے سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ معلوم ہے کہ علم بڑھتے رہنا چاہیے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔
سچا طالب علم وہ ہے جو کبھی بھی علم سے سیر نہ ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہومان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا۔ امام ابن ماجہ اور بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ دو حریص ایسے ہیں کہ جو کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں، ایک طالب علم، دوسرا طالب دنیا۔ تو معلوم ہوا کہ واقعی طالب علم کبھی سیر نہیں ہوتا ہے۔ قناعت علم کی قلت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی اگر سوچ لے کہ بہت ہو گیا میرے پاس علم اور رک جائے، وہیں سے اس کی علمی موت شروع ہو جاتی ہے، اس کے علم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اس کی نیت کریں کہ ہم مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہیں گے اور علم کے راستے میں رکیں گے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم میں گہرائی پیدا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہاں وہاں سے کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں لوگ اور ڈیٹا جمع کر لیتے ہیں۔ اصل جو خیر ہے وہ بس معلومات کا جمع کرنا نہیں ہے اور کثرت معلومات نہیں ہے۔ اصل جو خیر ہے وہ تفقہ فی الدین ہے، دین کا گہرا پھیلاؤ نہیں، گہرائی، یہ اصل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے کہ فلاں آیت کا کیا مطلب ہے، فلاں حدیث سے کیا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، مختلف نصوص ہیں، بظاہر تعارض ہے، اس میں جمع کیسے ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں آتی ہیں آدمی کو تو اس کے دین میں، اس کے فہم میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کبھی منکر حدیث ہو جاتا ہے، کبھی کچھ یعنی خروج میں کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی کچھ اور گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے، بدعات میں، شرکیات میں واقع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا، ہر بات کا اس کے یعنی اس کی جگہ پہ اس کو رکھنا، اور دین میں مراتب کو چیزوں کے جاننا، اللہ کی حلال کو حلال ماننا، حرام کو حرام ماننا، اور اسی طرح سے دین کی جتنی بھی عبادات ہیں اس کو سنت کی تفصیلات کے مطابق جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ موٹا موٹا علم، سرسری علم انسان کے لیے نقصان دیتا ہے۔ بعض اوقات اس کو لگتا ہے کہ مجھ کو آ گیا اور اس نے گہرا علم حاصل نہیں کیا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سمجھا ہوا ہوں، لیکن غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا دین کے گہرے علم کی طرف ہم کو جانا چاہیے، گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں۔ اس کو وقت لگتا ہے، ایک دن میں تو آتا نہیں، وقت لگتا ہے۔ پھل میں رس پیدا ہونے کے لیے بھی ٹائم آتا ہے، لذت پیدا ہونے کے لیے جلدی سے آپ توڑ دیں تو کیری ملے گی اور رکیں گے تو آم ملے گا۔ تو اس کے لیے اس پھل کو پیڑ سے جڑے رہنا پڑتا ہے، اسی لیے علماء سے جڑے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کچھ وقت تک آتے ہیں، ایک ان کا شروع کا جذبہ ہوتا ہے کہ مجھ کو بھی کچھ سیکھنا ہے، کسی کا لیکچر سنا، کوئی چیز دیکھ لی، کسی طالب علم کو دیکھا، ایک دم جذبہ پیدا، میں بھی اس جیسا بنوں گا۔ شروع کرتا ہے لیکن جلدی ختم کر دیتا ہے، ٹکا نہیں رہتا ہے۔ جمے رہنا اصل ہے، جمے رہنا اصل ہے۔ جب استاذ کے ساتھ طالب علم زمانے تک جڑا رہتا ہے تو نہ صرف اس کا علم بلکہ اس علم سے طریق استدلال، کیسے اس سے ہم دلیلیں لیتے ہیں، اور پھر اس کے اخلاق، علم کے آداب، وہ ساری چیزیں سیکھنے ملتی ہیں۔ تو استاذ کے ساتھ جڑے رہنا، زمانے تک سیکھتے رہنا، تب جا کے آدمی واقعی لائق بنتا ہے۔ اس میں خود اپنی جگہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء سے ہم کو جڑے رہنا چاہیے۔ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا اور میڈیا کا دور ہے، اور اس میں لوگ کیا کر رہے ہیں، کون جاتا ہے درس کو، کون بیٹھے گا اتنے گھنٹے وہاں تک، کون اتنا چل کے جائے گا، پیٹرول اپنا ضائع کرے گا۔ گھر پہ ہی بیٹھ کے کیا کرو، یوٹیوب پہ جو چاہے وہ دیکھو، ایک ہی کو بار بار سنتے بیٹھیں گے تو کیا مزہ ہے، روزانہ ایک نیا کسی کو سنیں گے۔ تو اس طرح سے آدمی کیا کرتا ہے، علماء کو چھوڑ کے میڈیا سے جڑ جاتا ہے اور اتنی دور نکل جاتا ہے کہ پھر واپس لانے والے سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے لائیں اس کو واپس، بہت دور نکل جاتا ہے۔ کئی لوگ شیعت کی طرف چلے گئے، انکار حدیث میں چلے گئے، قادیانی بن گئے، کئی لوگ شکیل ابن حنیف کے فتنے میں مبتلا ہوئے، اور فلاں کتنے مرتد ہو گئے، اسلام میں ہی شک میں آ گئے۔ کیوں شک میں آئے؟ میں ایتھیزم کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں، اب اس کے رد کی دلیل تو اتنی مضبوط نہیں تھی، ان کی دلیلیں سن کے خود یہ کنفیوز ہو گیا۔ تو علماء سے جڑے رہنا اور علماء کی ماتحتی میں رہنا، ان سے پوچھتے رہنا۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو طالب علم ہمیشہ پوچھتا رہے، جو بھی مشکلات ہیں علم کی، اہل علم سے پوچھے، معلوم کرے، اپنے طور پر کچھ بھی میننگ نہ لے، اپنے طور پر مجتہد نہ بن جائے، بلکہ علماء سے استفادہ کرتا رہے۔
اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے ایک اوپر علم والا ہے۔ کبھی کبھی ٹھیک ہے کوئی ایک عالم جواب نہیں دے پاتا ہے، لیکن اور بھی تو علماء ہیں، اس سے جواب نہ ملے تو آدمی پھر اپنے طور پر فیصلہ کرے، یہ ٹھیک نہیں، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ علم زندگی میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ راستہ جاننے کو منزل پر پہنچنا سمجھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ راستہ معلوم ہونا ایک چیز ہے، جب تک کہ راستے پر چلیں گے نہیں منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ تو راستہ جاننا منزل پر پہنچنا نہیں، اس کی شروعات ہو سکتا ہے، اس کی لازمی شرط ہے وہ، لیکن منزل پہ پہنچنا نہیں ہے۔ جب تک چلیں گے نہیں پہنچیں گے نہیں۔ دین جاننا دیندار بننا نہیں ہے، دین پہ چلنا دیندار بننا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، جو علم ہماری زندگی میں آ رہا ہے اس کے مطابق عمل بھی زندگی میں آئے، اس علم میں بقا اور اللہ کی رضا کا حصول اس سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے جو بھی علم اس کے سامنے آئے اس پر عمل کرے، خاص طور سے عبادات کا اہتمام کریں۔ عبادات میں نماز ہے، نماز کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں، تلاوت کریں، اس کی اللہ کا ذکر کریں۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا دعوت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بھی تلقین کی، فرعون کو دعوت دینے کے لیے کہا، کیا کہا؟ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي۔ اور حدیث میں بھی آپ دیکھیں کہ جن پر لعنت کی گئی ہے الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالم او متعلم۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ذکر کو مقدم کیا علم پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے جو ذکر خالی ہو جائے وہ ذکر معلومات بن کے رہ جاتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کا خوف نہیں آتا، جیسا کہ یہود کا معاملہ تھا۔ معلومات بہت تھی ان کے پاس، لیکن کیا ہے ان کی زندگی میں خیر نہیں تھی، مکر و فریب آ گیا، تأویلات آ گئی، ان کی زندگی میں تحریفات آ گئی۔ کیوں؟ اللہ کا خوف نکل گیا۔ تو اللہ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں آپ دیکھیے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عقلمند لوگوں کا ذکر کیا تو پہلے اللہ کی یاد کا ذکر کیا۔ اولو الالباب کون ہیں؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو تفکر کو بعد میں ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے کو پہلے ذکر کیا۔ طالب علم اللہ کو یاد کرنے والا ہونا چاہیے۔ نیند سے اٹھا ذکر کتنے لوگ یاد کرتے ہیں؟ سوچیے، نیند سے اٹھنے کے بعد کتنی مرتبہ ہم دعائیں یاد کر لیے، کون سی حدیث ہے، حوالہ، ریفرنس، کون سی بک میں، چیپٹر، ورس نمبر سب یاد کر لیتا آدمی، حدیث کون سی ہے نمبر یاد کر لیتا۔ عمل ہونا چاہیے۔ تو جتنے اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، یہ ہمارے لیے قلعہ ہو جاتا ہے بار بار اللہ کو یاد دلانے کا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے علم کو عام کرنے میں ہم کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ گھر والوں کو دین کی طرف بلائیں، ان کے اندر گھر میں دین لانے کی کوشش کریں، بھائی بہنیں ہماری جو بھی ہیں یا اسی طرح سے پاس پڑوس میں ہیں جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان تک علم کی باتوں کو پہنچائیں۔ ان کے مالک نہ بنیں، ان پر دباؤ نہ ڈالیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، لیکن شفقت محبت سے چھوٹا بن کے ان تک دین کی باتیں پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت دے دے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے، مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ جنگ کریں پھر وہ غالب آ جائیں، پھر مال جمع ہو جائے، مال غنیمت مل جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہماری دعوت کے ذریعے سے کسی کو ہدایت ملے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ اور اس میں اخیر میں سب سے اہم چیز یہ ہے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ طلب علم میں، نشر علم میں، یا اسی طرح سے علم پر عمل کرنے میں، ہر چیز میں اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم علم حاصل کریں گے تو ہم بھی سٹار بن جائیں گے، اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ یوٹیوب کا ایک چینل تو پہلے سے نام سوچ کے رکھا ہوں میں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ رکاوٹ ہے۔ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کون ریاکاری کر رہا ہے، لہٰذا یہ گندگی ہے، اس سے ہمارا سارا عمل برباد ہوتا ہے۔ جو بھی عمل ہم کریں اللہ کے لیے کریں، علم حاصل کریں اللہ کے لیے، اس پر عمل کریں، عبادات کریں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سکھائیں، اس کی دعوت دیں اللہ کے لیے۔ جب انسان کی زندگی میں اخلاص آئے گا تو اس کی باتوں میں خیر پیدا ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم لوگ یعنی دین میں جو بھی کریں، چھوٹا عمل کیوں نہ ہوتا ہو، اس میں اللہ کی رضا کو مقصود بنائیں، لوگوں کی شہرت اور لوگوں کی تعریف نہیں۔
حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یعنی جو آدمی اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ نادان لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے ان کو لیماری بہ السفہاء یا لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، اور یعنی لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیر لے، تو یہ ایسا علم حاصل کرتا ہے آدمی کہ علماء کی برابری کرنا چاہتا ہے، یا اسی طرح سے نادان لوگوں سے بحث کر کے ان پہ غالب آنا چاہتا ہے، اور یہ صرف ابھی وجوہ الناس الیہ، یہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرنا چاہتا ہے کہ لوگ بھی مجھے دیکھ کے پہچانے بھائی۔ اگر اس کے لیے علم حاصل کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو کیا فائدہ ہوا علم حاصل کر کے؟ تو علم کا مقصود شہرت نہیں ہونا چاہیے، علم کا مقصود آخرت کی نجات اور اللہ کی طاعت کی اصلاح ہونی چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ تو اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح، اپنے اور دوسرے سے جہل کو رفع کرنا۔ علم کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ علماء نے کہا علم کی کئی نیتیں ہیں۔ ایک تعبد، علم خود دین ہے، اللہ کی عبادت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کا، تو علم اس لیے حاصل کریں کہ اللہ چاہتا ہے مجھ سے کہ میں علم حاصل کروں، میری مرضی نہیں، اللہ کی پسند ہے۔ پھر مزید یہ کہ علم اس لیے حاصل کرے کہ اپنے سے دوسروں سے جہالت دور کرے، کہ اللہ کے دین پر صحیح ڈھنگ سے عمل کر پائے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، عبادات کی اصلاح کے لیے، حقوق کے جاننے کے لیے۔ اسی طرح سے علم حاصل کرے علم کے یعنی کی حفاظت کے لیے، کہ اگر لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے علم مر جائے گا، اٹھ جائے گا، دھندلا ہو جائے گا، اس لیے علم حاصل کرے۔ پھر علم کی حفاظت کے ساتھ اس کی اشاعت کے لیے علم حاصل کرے کہ میرے پاس آئے گا میں دوسروں کو پہنچاؤں گا۔ تو یہ نیت علم کے لیے ہونی چاہیے آدمی کی۔ اور اسلام کے خلاف جتنے بھی لوگوں کے حملے ہوتے ہیں اور جو گمراہ لوگ اسلام میں یعنی اپنی خرافات سے خلل پیدا کرتے ہیں اسلام کے علوم میں، لوگوں کے فہم میں، سماج میں، معاشرے میں، اس کی تردید ہم کریں گے۔ تو یہ نیتیں ہماری ہونی چاہیے کہ اپنے علم پر اپنی اصلاح عمل کرنا اس پر، اور اسی طرح سے دوسروں کی اصلاح کرنا، علم کو عام کرنا، اس کی حفاظت کرنا، باطل کو رد کرنا۔ تو یہ نیتیں ہماری ہونی چاہیے۔ شہرت آج ہے کل نہیں ہے، شہرت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں مقام بنانا یہ زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کے ہاں مقام بنانے سے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو اللہ مقام خود بھی دے سکتا ہے، یا نہ بھی ملے۔ ایک نبی، کتنے نبی ایسے آئے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، پتھر مارے، ستایا، ان کے پیچھے ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ کیا ان کا اجر کم ہو جائے گا؟ کیا ان کا مقام نبوت سے گھٹ جائے گا؟ نہیں، انسان کا مقام اس کے عمل سے ہوتا ہے، شہرت سے نہیں۔ ماننے والے کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا کام اگر اعلیٰ ہے اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ تو اپنے کام پر دھیان دیں، نام پہ نہیں، نام پہ دھیان نہیں دینا۔ نام کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنے علماء، کتنے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں گمنام محنت کر کے چلے گئے، ان کا ثواب ضائع ہوگا، نام نہیں ہوا اس لیے۔ یوٹیوب پہ ان کا کوئی اگر آفیشیل چینل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ علماء کتنے سارے چلے گئے، ان کی خدمات سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ کوئی ایک ویڈیو ہے شیخ البانی کا یوٹیوب پہ، شیخ البانی کا ویڈیو بنا کے ڈالے ہوئے، آڈیو نہیں، ان کا اپنا ویڈیو نہیں ہے۔ ان کے زمانے میں کیا ویڈیو نہیں تھا، لیکن وہ بچے، انہوں نے خود شہرت سے اپنے کو بچایا، وہ ان کے لیے عظیمت تھی۔ شیخ ابن عثیمین کے ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ دونوں بھی شہرت نہیں چاہتے تھے، دونوں بھی شہرت نہیں چاہتے تھے، دعوت مقصود تھا۔ ہم بھی اپنی مقصود کیا بنائیں؟ دعوت، لوگوں کو نفع پہنچے، خیر کی چابی ہم لوگ بنے لوگوں کے لیے، اور علماء کا احترام کریں۔ تھوڑا بہت علم آنے کے بعد ایک دوسری مصیبت پیدا ہوتی ہے، ہم علماء پہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، اور ہم مجتہد بن جاتے ہیں اور علماء کے ردود ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کا احترام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے مطابق زیادہ بہتر کیا ہے ہم اس کو اپنائیں، خطا کو چھوڑیں، ثواب کو اختیار کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء کی شان میں گستاخی کرنے لگیں۔ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں، ائمہ اربعہ ہوں یا ان کے بعد والے علماء ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، ان سے پہلے صحابہ، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، پیٹے والوں کی ہاں اس کی باتیں نہیں سننا، صحابہ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ آج کل ہر قسم کے لوگ بولنے لگے ہیں اور ان کو سننے لوگ لگے ہیں۔ معتبر علم کو معتبر علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وتقبل الله.
ووفقنا وإياكم لكل خير ويرضى. اللہ تعالیٰ آپ کی جوت کو قبول فرمائے، اس میں مزید برکت دے اور آسانیاں پیدا فرمائے، معاون عطا فرمائے.